السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ مر چکے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائے گا، یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ تو مجھ کو دکھا دے کہ قیامت کے دن تو کس طرح لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم کیا اس پہ تیرا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میرے اللہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت نیک بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ان سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو پالو، انہیں خوب کھلاؤ اور انہیں اچھی طرح کھلا کر خوب ہلا ملا لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو اور اپنے گرد و نواح کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر تم جب ان پرندوں کو پکارو گے تو وہ پرندے تمہارے سامنے کس طرح زندہ ہوں گے اور تمہارے پاس آ جائیں گے، اور اس طرح تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک گرد، ایک کبوتر اور ایک مور کو پالا اور ایک مدت تک ان کو خوراک دے کر خوب بڑا کر لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، پھر ان کا قیمہ بنا کر اطراف کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے مرغ، اے گرد، اے کبوتر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پرندوں کو آواز دی تو پہاڑوں سے پرندوں کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا الگ الگ گوشت ہڈی میں تیار ہو کر 4 پرندے زندہ ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بغیر سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور پھر ان کے سر ان کے اوپر جڑ گئے اور وہ دانہ چگنے لگے۔ پرندوں نے جب دانہ چگ لیا تو وہ اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کا زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں اس طرح فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو فرمایا، اچھا 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ہلا لو اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، تو یہ واقعہ ان کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو پال کر ذبح کیا اور پھر ان کا قیمہ بنا کر ان کا گوشت الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر انہیں آواز لگائی اور وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور پھر وہ دانہ چگنے لگے اور بولیاں بولنے لگے۔ بے شک ہمارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ پیدا کر کے مارنے والا ہے، مار کر پھر زندہ کرنے والا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ معلوماتی واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کے مزید معلوماتی واقعات جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل سچی اچھی باتیں کو سبسکرائب کر لیں۔